وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو پس وہ جب پہنچ جائیں اپنی عدت کو، مکمل عدت ہو جائے، ان کی پوری ہو جائے، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو بس ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ آر ہو کہ وہ نکاح کریں اپنے زوج کے ساتھ۔ عدت مکمل ہو جانے کے بعد وہ اور نکاح کر سکتی ہیں وہ عورتیں۔ یہ بھی ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے کہ بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہے عورت تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کا اور دوسرا نکاح بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو نکاح ہوا 25 سال عمر تھی، حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب تھی، آپ سے نکاح کیا گیا۔ تو یہ اسلام نے زمانہ جاہلیت کی اس سوچ کو تبدیل کیا کہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کو تحقیرانہ انداز میں نہ دیکھو، وہ بھی انسان ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ بچی کو طلاق ہو گئی تو اب اس کا رشتہ اس قدر مشکل اور دشوار ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل 11 شادیاں روایات میں آتا ہے، ان میں صرف ایک ایسی تھی جو غیر شادی شدہ، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آپ نے نکاح کیا، جو کنواری تھی، غیر شادی شدہ۔ باقی جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں نا، مکمل یا تو کوئی مطلقہ تھی یا بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک احساس تھا اور امت کو سبق دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے نا، بڑا عجیب طبیعت ہے کہ دوسری شادی یہ بھی ناممکن ہو گئی ہے مرد کے لیے، حالانکہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ ایک تو جو بیوی ہوتی ہے، اگرچہ وہ معاشی حوالے سے بھی اچھا ہو، ہر حوالے سے طبیعت بھی اچھی ہو کہ وہ انصاف کے ساتھ رہے گا، تب بھی اس کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس طرح کے، اسلام پر یہ اٹیک ہے، اسلام پر ایک دباؤ ہے۔ ہماری طبیعتوں میں عجیب چیز یہ پیدا ہو چکی ہے، بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، وہ بیچاری زندگی ویسے ہی گزارے۔ اگر وہ ذاتی طور پہ خواہش کرے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو اس کی تذلیل کی جاتی ہے کہ یہ کیسی طبیعت ہے، دوبارہ نکاح؟ بھائی ایک فطری تقاضا ہے، فطری عمل ہے۔ انسان کھانے پینے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ سانس لیے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ لباس کے بغیر رہ سکتا ہے انسان؟ نہیں۔ جس طرح یہ فطرت ہے انسان کی، سانس لینا، لباس پہننا، کھانا کھانا، پانی پینا، جس طرح یہ فطرت میں لازم و ضروری ہے، اسی طرح شادی اور یہ تعلقات یہ لازم و ضروری ہے۔ فطری تقاضوں کو پامال اسلام نہیں کرتا، ہم نے کیا ہے، یاد رکھیے بات۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بیوی فوت ہو گئی، اب مرد ہے وہ عمر بھی زیادہ نہیں، پھر بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا شادی کرنا، اگر کی تو معاشرہ عجیب طرح کی زبان درازی۔ بچے جوان تھے اور شادی کر لی تو کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری یہ بیویاں تمہارے لباس ہے، تم ان کے لباس ہو۔ تو کوئی بے لباس زندگی گزار سکتا ہے؟ کوئی آپ میں سے ہے ایسا کہ حضرت میں بے لباس گھوم سکتا ہوں، بغیر لباس پہنے ہوئے؟ شریعت نے لباس قرار دیا ہے بیوی کو۔ مرد اور عورت کا اکٹھے زندگی گزارنا یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، بغیر عورت کے یا بغیر مرد کے
مرد یا عورت زندگی گزارے تو یہ عجیب ہے۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، عمر اتنا ہو گئی ہے، بس وہ اسلام میں بھی اس چیز کی گنجائش ہے کہ اتنا عمر ہوگی، اگر وہ نہیں کرنا چاہتی عورت یا مرد تو وہ الگ چیز ہے، لیکن عمر بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم عجیب طرح کی زبان درازی کریں۔ اسلام ہے، لباس پہن کے رکھنا ہے ہم نے، فطری تقاضا ہے، اس کے بغیر زندگی پاگل پن ہے۔ تو فرمایا کہ اگر عورتیں طلاق ہو گئی، عدت مکمل ہو جانے کے بعد اگر عورتیں کوئی نکاح کرنا چاہتی ہیں، وہ پہلے شوہر کے ساتھ جس سے نکاح تھا اس کے ساتھ کر لیں، یا کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے شوہر کے ساتھ مراد یہ ہے کہ عدت گزر گئی، 2 طلاقیں دی تھیں، میں پہلے یہ سمجھا چکا ہوں، طلاقیں 2 ہیں۔ شرعی اصول کے تحت اگر بسیرا نہیں ہو رہا، طبیعت نہیں مل رہی، اور گھر کے اندر عجیب فتنہ فساد ہے، اور میاں بیوی آپس سے جدائی چاہتے ہیں، تو شوہر کو چاہیے 2 ماہ کے اندر طہر کی حالت میں 2 طلاقیں دے گا بس۔ تیسرا طہر آتے ہی عورت کا حیض ختم ہوگا، آٹومیٹکلی عورت بین ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، عورت کی عدت بھی پوری ہو جائے گی، ساتھ بین بھی ہو جائے گی، آگے عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اگر وہ آگے نہیں کرتی، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دونوں کی طبیعت بدل جاتی ہے، دونوں دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں بغیر حلالہ کے۔ یہ ہے شرعی اصول۔ لیکن تیسرا لفظ اگر کسی نے کہہ دیا نا، وہ چاہے ہر ماہ میں کہا یا ایک مجلس میں 3 لفظ کٹھے کہہ دیے، تو پھر اس عورت کو اس نے اپنے اوپر غلیظ کر دیا ہے۔ اب وہ کسی حالت میں بھی اس کی طرف نہیں آ سکتی، سوائے ایک شرط کے کہ وہ اور نکاح کرے گی، اور نکاح کرنے کے بعد پھر وہاں اس کے ساتھ وقت گزارے گی، ادھر سے طلاق ہوگی، عدت گزارے گی، پھر اس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اور ارادتاً یہ کرنا، جسے حلالہ کا نام دے کر ارادتاً کرایا جاتا ہے، ایسا کرانے والے دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ تو طلاق بنیادی طور پہ 2 لفظ ہیں، بس 2 لفظ کہیں۔ اگر کوئی بصیرہ نہیں ہوتا، پریشان ہوتے، بعض اوقات طبیعت نہیں ملتی، مزاج نہیں ملتا مرد عورت کا، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے 2 لفظ کہیں، تیسرا لفظ نہ بولیں بس۔ تیسری عدت کو اپنا طہر کے وقت عورت آٹومیٹکلی بین ہو جائے گی۔ لیکن دوبارہ اگر آپ بسیرا کرنا چاہتے ہیں تو تاکہ وہ آ تو سکے، اپنے اوپر غلیظ نہ کریں کبھی بھی عورت کو۔ تو فرمایا عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ راضی ہوں درمیان میں آپس کے بھلائی کے ساتھ۔ وہ عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ کر سکتی ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، نہ اس کے گھر والے، نہ وہ پہلا خاوند۔ وہ عجیب طرح کی باتیں بنا کے اس کے جو جہاں وہ کرنا چاہتی ہے اس کو ذلیل کرتا رہے، اور کہے کہ یہ بس میرے نکاح سے خارج ہوئی، اب کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ ایک عجیب طبیعت ہے۔ یاد رکھیں، اسلام نے ایسی طبیعت کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ واعظ و نصیحت ہے تمہارے لیے، تم میں سے وہ جو ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تم مومن ہو اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین رکھتے ہو، تو میری تم لوگوں کے لیے یہ وصیت ہے، یہ واعظ ہے تمہارے لیے، اسی سے سبق حاصل کرو کہ اگر طلاق ہو گئی عورت کو تو وہ آگے کرنا چاہتی، عدت گزرنے کے بعد کرنے دو، اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ فرمایا ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے صاف ستھرا پاکیزہ ماحول ہے تمہارے لیے، اسی میں پاکیزگی ہے کہ وہ عورت اور نکاح کرے، یا وہ مرد ہے وہ اور نکاح کرے، اسی میں پاکیزگی ہے۔ یہ فطری عمل ہے، گناہ کا خطرہ ہے، انسان کو سے غلطی ہونے کا خدشہ ہے، تو لہذا پاکیزگی اسی میں ہے۔ فرمایا کہ تم اور نکاح وہ کرتی ہیں عورتیں یا مرد، ان کو کرنے دو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ان معاملات کو تم اپنی ذات کو تو جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ میری طبیعت کیسی ہے، آپ لوگ میری حقیقی طبیعت، میری فطرت، کن چیزوں کو قبول کرتا ہوں میں، کن چیزوں سے کراہت کرتا ہوں، آپ لوگ مکمل میری طبیعت سے واقف نہیں ہو سکتے، میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ، یا میرا رب جانتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اسی میں پاکیزگی ہے، اور یہ وصیت ہے اور واعظ ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کے لیے۔ تو ہم اس حوالہ سے دیکھیں تو عجیب طبیعت ہو چکی ہے آج کل ہماری،
بیچاری اگر کوئی نوجوان بھی ہے، طلاق ہو گئی، اب اس کی زندگی جہنم بن گئی، اب وہ پریشان ہے. اگر بیوہ ہو گئی تو اب پریشان ہے، رشتہ نہیں ہو رہا. دوسرے یہ کہ ہم اپنی بچیوں کا رشتہ ڈھونڈتے رہیں گے کہ خاص اپنی ذات سے، اپنے قبیلے سے تعلق، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت سے ہمیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، اور اب پھر فرمایا کہ ہم نے یہ قبیلے لتعارفوا، تمہارے ایک متعارف کرانے کے لیے قبیلے بنائے ہیں، نہ کہ یہ تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے رہو کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میری تو یہ قوم ہے، اور دوسرا فلاں تو فلاں ہے. بھئی پیچھے ایک ہی ماں باپ ہے ہمارا. یہ قبیلے، یہ قومیں، یہ نام، یہ شخصیات، یہ یاد رکھیں کہ فضیلت کے لیے نہیں ہے، بالکل یہ تعارف کے لیے. تو جہاں کہیں بھی بچی کا رشتہ ہوتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے قبیلے سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلامی حوالے سے کس قدر ان کی اچھی طبیعت ہے، اسلام کو کتنا لائق کرتے ہیں، مزاج ان کا کیسا ہے، یہ دیکھیں. جہاں کہیں بھی رشتہ ہوتا ہے کر دیں. اور دوسری بڑی پریشانی مین، ہمارے ہاں زیادہ تر گھر کے اندر جو بچیاں بیٹھی ہیں نا، جن کی عمریں بیتی جا رہی ہیں، سید زادہ گھرانہ ہے. اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ساتھی اٹھے، انہوں نے کہا ہے کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے بالکل حرام ہے، کسی حالت میں جائز نہیں ہے. اور یہ غلط مسئلہ ہے بالکل، اگرچہ بڑے بڑے علماء نے یہ بات بھی کہہ دی ہے، لیکن یہ غلط ہے. خدا کی قسم، ہم سے کئی ایسے بزرگ سید زادے آل رسول آ کے ملے، بڑے اداس، بڑے پریشان. حضرت بچی گھر میں بیٹھی ہے، 40 سال کی عمر قریب ہونے والی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اور ہم غیر سید سے تو کر ہی نہیں سکتے. عجیب تبصرے ہوتے ہیں، پریشان ہیں، کیا کریں. یہ ظلم و ستم کن لوگوں نے کیا ہے؟ کہ ان کے فتووں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی؟ کیا پوچھا نہیں جائے گا اس طرح کے فتوے لگوانے والوں پر؟ کہاں ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ سید زادی کا غیر سید؟ ہاں کچھ شرائط ہیں، یہ نہیں کہ وہ وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ سید زادی کا نکاح کر دینا. کوئی اچھا خاصا ہے، دین کو جانتا ہے، کوئی باشرہ آدمی ہے، خوبصورت ہے، اور ظاہری ماحول اس کا اچھا خاصا ہے، سید زادہ گھرانہ ہے، سادے ہیں بالکل، پڑھے لکھے نہیں ہیں، خاص کوئی تعلیم نہیں ہے، کیا اس بچی کا نکاح بہترین پڑھے لکھے عالم باشرہ آدمی سے ناجائز ہے کیا؟ ان فتووں نے آ کے ہمارے ہاں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتے ہیں جب کوئی بزرگ ضعیف العمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آ کے ہمیں کہتا ہے کہ حضرت رشتہ نہیں ہو رہا بچی کا. بڑے اداس ہیں. کتنا بڑا ظلم و ستم ہے ان آل رسول کے گھرانے پر، ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس طرح کے فتوے گھڑ کے رکھ دیا اور حرام کر دیا ہر حوالے سے کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. خدا کے لیے اپنی طبیعتوں کے اندر ایک سنجیدگی پیدا کریں، اعلیٰ ظرفی پیدا کریں. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ، ہاں وہ ایک الگ ہے، وہ ہمارے سردار ہیں آل رسول، ان کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک بھی ہم آنکھوں کا سرما بناتی، لیکن اس شریعت کے کچھ اصول ہیں. شریعت نے جن چیزوں کو فرمایا کہ جو اللہ کے نبی نے تمہیں عطا کر دیا اسے لے لو، جسے منع کر دیا اسے رک جاؤ. جب اس طرح کی چیز منع نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموی خاندان میں 2 بیٹیاں عطا کر رہے ہیں. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نہیں تھی، یہ کہ بعد دیگر ایک بیٹی فوت ہوئی، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ ہے. آج اگر کوئی اٹھ کے اس طرح کر کے اور بچیوں کو اور آل رسول سید زادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں گھروں کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں. میں وہ کل بھی ہمارے ایک ساتھی ان کے ساتھ بات چیت اسی مسئلے میں چل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ وہ بچیاں جن کی عمریں بیت گئی 35-40 سال کے قریب ہو گئی، وہ بیچاری پریشان اداسی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں گی کہ کاش ہم سید زادے گھرانے سے نہ ہوتی تو ہمارا یہ حشر نہ ہوتا. اب بتائیں کیا الفاظ کہیں، یہاں پہ کیا تبصرہ کریں. اتنا بڑا ظلم یار. اور ہمیں یہاں پہ اسی مسجد میں یہاں پہ کئی ساتھی آ کے ملے ہیں دور دراز سے، ارد گرد سے. حضرت بڑی پریشانی ہے اور ہم کر ہی نہیں سکتے آگے، اگر کریں تو فتوے جاری ہوتے ہیں اور معاشرہ ہمیں ذلیل کرتا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. طبیعت کے اندر سنجیدگی پیدا کریں. اسلام کو دیکھیں، اسلام کیا کہتا ہے. اور اس سے ہٹ کے بھی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمارے خاندان سے کوئی تعلق والے ہوں. اگر نہیں مل رہے اور کسی خاندان سے اچھے خاصے مل بھی رہے ہیں، کئی ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پسند کرتے، نہیں جی ہمارے قبیلے سے نہیں ہے،
چاہے وہ اچھے خاصے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، باشرہ لوگ ہیں، امیر ترین ہیں، نہیں جی، یہ بالکل غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، غلط طبیعت ہے۔ اپنے اندر اپنی طبیعت کو بدلیں، اسلام کے مزاج کو لیں۔ اسلام نے ان چیزوں کو رفع کیا ہے، دور کیا اسلام نے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے دور کی یہ طبیعتیں تھیں لوگوں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے واضح و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے پاکیزگی اور ستھرائی ہے اسی میں کہ نکاح کرو، بغیر نکاح کے نہ رہو۔ بچیاں جوان ہوں فی الفور نکاح کرو، بیٹا جوان ہو کوشش کرو فی الفور ان کی شادیاں کرو، وگرنہ جو معاشرہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، معاشرہ اس قدر برباد ہو گیا، ہماری جوان طبقہ ایسا خراب ہوا، ہماری بچیاں ہمارے بچے، کہ ہم اس سوچ تک نہیں جا سکتے۔ آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ ہماری بچیاں بس میرا گھرانہ صاف ستھرا ہے، وہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے گھرانے کے متعلق مجھے کوئی کبھی بات نہیں کرے گا، میرے گھرانے کے متعلق باہر عجیب تبصرے ہوں گے، مجھ تک میرے جگریار بھی اس حقیقت کو نہیں پہنچائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ارد گرد سارا معاشرہ خراب ہے، ماشاءاللہ میرا گھر کی عجیب بڑی بہترین تربیت ہے، حالانکہ غلطی بھی ہوں میں۔ کوشش کریں بچیاں جوان ہوں فوراً نکاح کریں، کوشش کریں بیٹے جوان ہوں فوراً نکاح کریں۔ ہمارے ہاں کئی ایسے سوالات آتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، کہ حضرت بڑے پریشان ہیں، بچیوں کی طرف سے کالیں آتی ہیں کہ علامہ صاحب بڑی پریشان ہیں، کہہ نہیں سکتی، عالمہ فاضلہ ہیں، کئی اداروں سے پڑھی ہوئی کہ ہم بڑی پریشان ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ سوچ ہی نہیں رہے اس وقت۔ تو خدا کے لیے بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، اس قدر اداس نہ کریں معاشرے کو، اپنی نسلوں کو برباد نہ کریں، ان کی طبیعتوں کو، ان کے مزاج کو خراب نہ کریں۔ اللہ فرماتے اسی میں پاکیزگی ہے کہ نکاح کرو فی الفور۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ان معاملات کو کہ کس قدر پاکیزہ ماحول ہے نکاح کے اندر۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 30 سال پہلے کوئی بچے نوں ملدا سی جی نہ ہونی دور آ گیا، بھاری ہے، موٹی ہے، عمرے کی تھوڑی ہونی چاہیے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بس جی اللہ پاک ہدایت دے۔ جب اپنی بچی ہوتی ہے نا اس وقت بندے کو احساس ہوتا ہے، دوسری کو بچیوں پہ عجیب عجیب تبصرہ کرنا کم ظرفی ہے، یاد رکھیں بالکل نہیں جائیں، اگر نہیں پسند آیا تو انہیں کہیں بھی سوچیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسے الفاظ سے ان کو جواب دیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ جی میں 12 سال بڑی تھی، میرے 9 میں 12 سال میرا میں وہ لے کے آیا، ماشاء اللہ۔ جی جی آپ لوگاں نے نہیں پسند کرنی، میں ایک کہ میں منٹ، بیٹھا تو ٹانگ پہ انہوں نے سوال کرنا تھا۔ جی 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 کر سکتی ہے، وہ اس طرح ہے کہ 2 طلاقیں دی نا طہر کی حالت میں، جب تیسرا طہر گزرے گا نا، تیسرا حیض ختم ہوگا، طہر پاکیزگی کی حالت میں جائے گی نا عورت خود بخود بین ہو جاتی ہے۔ شریعت کے اندر یہی ہے الطلاق مرتان، فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہے، بس 2 مرتبہ طلاق دو، اور یعنی ایک طہر میں طلاق دی، دوسرا طہر ہے پھر طلاق دی، تیسرے طہر میں طلاق نہ دو، بہتر یہ ہے۔ اگر تم طلاق تیسری بھی دے دو گے وہ عورت غلیظ ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی تم پر، دوبارہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی کبھی۔ اگر تم صرف 2 طلاقیں دے دیتی ہو، تیسرا طہر گزرتی عورت خود بخود بین ہو جائے گی، اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی، عورت بین بھی ہو جائے گی۔ اب وہ عدت پوری ہو جانے کے بعد اور کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، اور 5 سال 10 سال وہ بیٹھی رہی، ان کی طبیعت آپس میں اب ٹھیک ہوئی کیونکہ تیسری طلاق نہیں دی تھی، بین پھر بھی ہو گئی عدت گزرنے کے بعد، اب یہ عورت دوبارہ بغیر حلالے کے اس کے ساتھ نکاح میں آ سکتی ہے۔ شرعی اصول یہ ہے کہ 2 طلاقیں دی جائیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے 3 طلاقیں مکمل ہی دینا لازم سمجھی گئی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، طلاقیں 2 ہیں، 2 طلاقیں دیں تاکہ اس کو اپنے اوپر غلیظ نہ کریں، نکاح ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، نکاح ختم ہو جائے، وہ آگے دوسرا نکاح کر سکے، لیکن اس کو اپنے اوپر مغلظہ نہ کریں، تیسری طلاق نہ دیں، عدت گزرنے کے بعد وہ بین ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، وہ اور کہیں نکاح کر سکتی ہے۔ اگر دوبارہ آپ اس کو واپس لے کے آنا چاہیں، تیسری طلاق نہ دیں تاکہ دوبارہ نکاح کر کے وہ آپ کی طرف آ سکے۔ تیسری جب طلاق دے دی اب وہ مغلظہ ہو گئی، اب وہ جب تک دوسرا نکاح کر کے ادھر سے طلاق ہونے کے بعد عدت گزرنے کے بعد پھر آپ کی طرف آ سکتی ہے، وگرنہ بالکل نہیں آ سکتی۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ